السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم۔ جیسا آپ حضرات کو یہ علم ہے کہ مسجد فن موومنٹ اور علماء میسور ایک فکر ہے جس سے کوشش ہو رہی ہے کہ مسجدوں میں سروس کے عنوان پر یعنی خدمت کا عنوان ہم قائم کریں اور اس کے ذریعے سے لوگوں کی بلا تفریح مذہب و ملت کے ہم تمام انسانیت کی خدمت کریں۔ مسجدوں کو اس کا ایک سینٹر بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں تاکہ جو ہے ہماری مسجدوں کے اندر جتنی ریسورسز ہیں لوگوں کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، پھر مالیات کے اعتبار سے، یہ تمام چیزوں کو سامنے جو ہے سروس کو ہم مقدم کریں، اس کو پرائرٹی دیں۔ تو اس سلسلے میں ماشاءاللہ میسور کو ماڈل بنانے کے لیے 3 ایریاز کو مختص کیا گیا ہے، ہیلتھ کیئر ہے، ایجوکیشن ہے اور پھر مائکرو فائنانس کے ذریعے سے جو سودی نظام کے اندر ہمارے چھوٹے چھوٹے جو فیملیز ہیں جو بالکل خستہ حال زندگیاں گزار رہے ہیں، چھوٹی سی رقم کے ادارے کے لیے جو ہے یہ سنگے کے لعنت میں جو ہے پھنستے چلے جا رہے ہیں، سنگے کے جو شکنجے میں آ گئے ہیں، تو اس طرح کس طرح ان کی جو مدد کی جائے مساجد کے ذریعے سے، تو یہ تمام فکریں ہمارے سامنے ہیں۔ تو انہی فکروں پر جو ہے یہ مجلسوں کی الحمدللہ ابتدا ہوئی ہے النصرہ ہاسپٹل سے، کیونکہ ڈائلیسس کا ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں جو ہے ایک گھرانہ ملوث ہو جا رہا ہے، ایک آدمی کو آتا ہے لیکن پورا گھرانہ اس میں جو ہے مالی اعتبار سے، وقت کو دینے کے اعتبار سے، پیشنٹ کے کیئر میں ان کی کمائیاں کا خرچ ہو رہا ہے۔ چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈائلیسس کو بالکل جو ہے بیر منیمم کاسٹ کے اندر اور انڈر کاسٹ کر کے بلکہ لاس کو بیر کرتے ہوئے الحمدللہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ فکروں کے ساتھ آج کی مجلس ہے۔ میں اس پروگرام میں بنگلور سے تشریف لائے ہیں ہمارے مولانا شبیر ندوی صاحب، جو ماشاءاللہ ایک کافی مشہور مدرسہ چلاتے ہیں آپ، جو اصلاح البنات کے نام سے ہم سب واقف ہیں، پورے اسٹیٹ میں بہت مشہور ہے۔ دور دور سے لوگ اپنے بچوں کو داخلہ کراتے ہیں وہاں، شارٹ ٹرم کورسز ہوتے ہیں، 2 ایئرس کے پروگرامز ہوتے ہیں۔ بڑا معروف مدرسہ ہے، حضرت کی خدمت ہے کئی عرصے سے بنگلور شہر میں۔ تو وہ اب جو ہے گزشتہ 1 سال قبل شاید اگر میں غلط نہیں ہوں تو ڈائلیسس کی فکر میں جو ہے ناصر ڈائلیسس سینٹر وہ جو ہے قائم کیے ہیں بنگلور میں، جس میں تقریباً 18 مشینز ہیں ڈائلیسس کے، جہاں مردوں اور عورتوں کے نظام کو بھی سپریٹ رکھا گیا ہے اور بہت بہترین انداز سے جو ہے ماشاءاللہ جو ہے وہ حضرت جو ڈائلیسس سینٹر بھی چلا رہے ہیں۔
میں اس وقت ہماری سب ہمت کو حارت دینے کے لیے، ہمت باندھنے کے لیے میں مولانا شبیر نقوی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے کچھ جو ہے ہمت افزائی کلمات سے جو ہے سرفراز فرمائیں. مولانا شبیر نقوی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. آج یہاں پر علم ہاسپٹل میں علماء مسجد و مسجد موومنٹ کی طرف سے تقریباً فری سمجھ لیجیے کاسٹ ٹو کاسٹ سے بھی کم پر جو ہے ایک ڈائلسس سینٹر کا آغاز ہو رہا ہے. یہ انسانیت کی اتنی بڑی خدمت ہے کہ اسے دیکھ کر اگر صرف ہم غیر مسلموں کو بھی دیں گے، اللہ اس پر اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، ہم اس کا تصور اس دنیا میں رہ کر دے گا. یہاں پہلے سے ایک کام اسپتال کی لائن کا کام چل رہا ہے. مزید یہاں کے ذمہ داروں نے یہ چاہا اور کوشش کی کہ ایک ڈائلسس سینٹر بھی شروع کیا جائے. یقیناً یہ اس وقت پر بڑی اہم اور ضروری ایک ضرورت بن گئی ہے. آج کل ڈائلسس پیشنٹ کی تعداد بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اسی لیے کہا گیا قرآن کے اندر کہ جنت والے اور دوزخ والے آپس میں گفتگو کرتے ہیں. اس میں میسور والے ادھر بھی ہوتے ہیں، میسور والے ادھر بھی ہوتے ہیں، کچھ جنتی کچھ وہ. اور جنت والے میسور کے جنت والے میسور کے دوزخ والوں سے پوچھیں گے، ارے تو کی کبا ادھر چلے گا؟ اچھا ہے نا، تو کہیں کو وہاں گیا؟ ما سلککم فی سقر، ہاؤ ڈیڈ یو ریچ دیر؟ تمہیں کیسا وہاں چلے گئے؟ قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نکن نطعم المسکین، ہم بیماروں کو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. ہم نہ کیا بھی ٹینشن دوسرے کا نہیں تھا، خالی میرا تکلیف. مجھے گیس ہوتی ہے نا، صبح کو گیا تو آدھا گھنٹہ بیٹھا تو کوئی مشکل سے ہوتا نا. یہ میری ٹینشن، میرا 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 میرے بیوی کا، میرے بچہ کا، میرا اس کا، میرا گھر کا، میرے گاڑی کا، یہ تک. مسجد کو بنیاد بنایا اور یہ کانسیپٹ پورے ہندوستان میں کہیں نہیں. مسجد کو بنیاد بنا کر جو کام شروع ہوا ہے، ہم پورے ہندوستان کا سفر کرتے رہتے ہیں. بلکہ اس نظام کو دیکھنے کے لیے ہندوستان سے لوگ آنا چاہ رہے ہیں. ابھی یو پی کے لوگ، دلی سے لوگ آنا چاہ رہے ہیں. بلکہ مولانا محمود مدنی صاحب نے میسور والوں سے کہا کہ اگر میسور والے تیار ہو جائیں یہ تو ہم دلی میں بہت بڑا پروگرام کرانا چاہتے ہیں. مساجد کے ذریعے سے کتنا کام ہو سکتا ہے، کتنا کام ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں وہ مشورے چل رہے ہیں. کانپور میں بھی ایک پروگرام ہونے والا ہے، وہاں بھی اس کا تذکر آیا. میسور والوں کا جو نظام ہے بہت اچھا نظام. مسجد کو بنیاد بنا کر ایجوکیشن کی تعلیم، مسجد کو بنیاد بنا کر ہاسپٹلس کا کھولنا. جب میں پہلے آیا تھا تو ڈاکٹر طاہر متین نے کہا کہ ہم ڈائلسس شروع کریں گے. تو میں بولا کہ مجھے ڈائلسس کا کچھ پتہ نہیں، میں جو بھی کیس آتا تھا ریفر کر دیتا تھا، مجھے کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ سب کچھ آ جائے گا، ہم شروع کریں گے. الحمدللہ ڈاکٹر متین کے رہنما انہوں نے شروع کیا. پہلے تو ہم صرف 3 بیڈ رکھے تھے، ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے 50 بیڈ. پہلے ہم 12 ڈائلسس کرتے تھے، اب ماہانہ 4000 کے قریب ڈائلسس کر رہے ہیں. اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے بڑی گراں قدر کلمات ڈاکٹر طاہر متین صاحب، ظفر صاحب نے جو ہمارے دلوں کو جھنجھوڑا ہے، غریبوں کے سسکتے بلکتے واقعات کو سنا کر میں سمجھتا ہوں کہ ایک ادنا سا طالب علم جو 40 سال سے اس علم دین کی خدمت میں لگا ہوا ہوں، اسلام میں صلہ رحمی، ہمدردی اور آپس میں غمخواری جو اسلام نے جس طرح زور دیا ہے اس کے پر، شاید کسی دین کے اندر اتنی بڑی انسانیت کی اعلیٰ اقدار
जो इस्लाम ने बताई है वो किसी ने नहीं सिखाई। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे लिए भी इस सौदे में शुरू होने का ये खुशी का मौका है। ये मुबारक अहबाब उलमाए कराम मैसूर के, बेंगलुरु के, हमारे दीन, सोशल वर्कर्स, हमारे सरपरस्त यहाँ जमा हैं। हमारे हॉस्पिटल का मकसूद यही है जो इस वक्त जिक्र की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे इस्माइल भाई ने बताया कि ये हॉस्पिटल तकरीबन 10 साल पहले शुरू हुई और 6 साल पहले डायलिसिस सेंटर भी वजूद अमल में आया। 7 डायलिसिस मशीन थे तो उसके ज़रिए से लोगों की डायलिसिस करने की कोशिश हो रही थी। क्योंकि जो डायलिसिस के मरीज़ होते हैं उनके हालात भी हमारे सामने आए कि कैसे कस्मा कुर्सी के हालात होते हैं, तो हमने भी कोशिश की कि जहाँ हो सके उनकी मदद की जाए और कम से कम कॉस्ट में उसका किया जाए। तो पहले दिन से हमने रखा कि डायलिसिस हमारा जो होगी तो कॉस्ट टू कॉस्ट होगी। जैसे मौलाना ने भी फरमाया और डायलिसिस सेंटर चला रहे हैं, 1200 रुपये कॉस्ट पड़ता है, हमारा भी तकरीबन यही है, 1200 रुपये कॉस्ट पड़ रहा है। तो उसी कॉस्ट को चलाने की कोशिश की, थोड़ा सा स्पॉन्सर भी हम तलाश कर रहे थे। अल्लाह का शुक्र है कि इसमें तनाल ऑर्गेनाइजेशन एक करला के ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी आके हमारा साथ दिया और तकरीबन इसी तरह सिर्फ 400 रुपये मरीजों से लेकर फिर 700 रुपये वो देते थे, तो 1100 में हम थोड़ा कम करके कोविड तक ये सिलसिला चला कि सिर्फ 400 रुपये में यहाँ पर डायलिसिस किया जाए। पूरे नीचे डायलिसिस सेंटर सबसे दरखास्त है कि नीचे ग्राउंड पर सिल्ला में डायलिसिस सेंटर है, तो पहले से भी चल रहा है और सब मजीद इंशाअल्लाह हज़रात के ताल्लुक के साथ और उलमाए मैसूर और मस्जिद बंद मूवमेंट के हाथ इसकी इफ्तिताह गोया होगी इंशाअल्लाह। तो सबसे दरखास्त नीचे तशरीफ लाएँ इंशाअल्लाह और डायलिसिस सेंटर के मायना फरमाएं।
kita